السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، چہلم امام حسین علیہ السلام قریب ہے۔ چہلم کے حوالے سے ہم نے ہدایات کی بھی ایک ویڈیو ویزے کے حوالے سے بنائی ہے کہ کس طرح ویزا ملے گا اور کیا پروسیس ہے، کن کو ملے گا کن کو نہیں ملے گا۔ جو مین اخبارات ہیں وہاں کی، عراق کی اور ایران کی، وہ بتا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ جو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، عربی کے الفاظ سکھائے۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چہلم پر جا رہے ہیں تو سفر میں کیا کیا چیزیں ساتھ لے کر جائیں۔ ایک تو پہلی اہم بنیادی چیز ہے آپ کی میڈیسن آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ شوگر پیشنٹ ہیں، کوئی بھی مریض ہیں، اپنی دوائی ساتھ لے جائیں۔ خصوصاً بڑے افراد جو چل نہیں سکتے ان کے لیے گزارش ہے کہ اپنی ویل چیئر کا یا کسی ایسی سہارے کا یا ساتھ بندے کا اہتمام رکھیں، تاکہ آپ کہیں مریض ہو کے گر بھی جائیں تو آپ کو سنبھالنے والا کوئی موجود ہو۔ قافلہ بھی اگر آپ ایسا اختیار کرتے ہیں جو آپ کو رہائش دیتا ہے تو پھر آپ جائیں، کیونکہ جو بڑے افراد ہیں، بزرگ افراد ہیں، اگر ان کو ریسٹ نہ ملے تو وہ مزید بیمار ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے۔ ویسے وہاں انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں، خدمت ہوتی ہے، سعودی عرب کی طرح نہیں کہ جس طرح اس سال ہم حج پہ دیکھتے رہے کہ لاشیں ہی لاشیں گری ہوئی تھیں، نوجوان بھی مرے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے خدمت نہیں کی۔ پانی جہاں ضرورت تھا، جہاں میڈیکل کی ضرورت تھی، نہیں دی گئی۔ لیکن عراق اور حسینیت اس سے مختلف ہے۔ اپنا جو ہے وہ آپ سامان، ضروری سامان لیں گے، آپ جو ہے وہ اپنی میڈیسن لیں گے، ایکسٹرا ایک چپل لیں گے تاکہ آپ کو کام آ جائے، چلنے والے جوتے لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ایک شال اپنے پاس رکھیں، کہیں راستے میں سونا پڑ جاتا ہے، ہو سکے تو ایسا پلو لیں، تکیہ لیں جس میں ہوا بھری جاتی ہے تاکہ راستے میں آپ کو تکیہ نہ ملے۔ تکیے کے عادی ہیں تو وہ آپ وہ ہوا بھر کے تکیہ استعمال کریں۔ چادر آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ وہ اوڑھ سکیں۔ ویسے سہولیات ہوتی ہیں، کھانا بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں آپ میڈیسن کے ساتھ کوئی ایکسٹرا طاقت کی کوئی چیز یا مثلاً کہ او آر ایس ساتھ رکھتے ہیں یا کیلسی وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھیں۔ اور یہاں تو مشکل ہی نہیں ہے، الحمدللہ آپ کو ایئرپورٹ پہ، بارڈر پہ آپ کے سامان کو پھینکا نہیں جاتا، بس چیک اپ کیا جاتا ہے ایک ضروری بنیادی، تاکہ منشیات وغیرہ سمگل نہ ہو سکیں یا اس طرح کا کوئی کیس نہ ہو۔ یہ حسینیت کا راستہ ہے، آسانی ہے، اس لیے آپ ضرورت کی ساری چیزیں لے کے جا سکتے ہیں۔ باقی وہ ضروری ہدایات جو اگر ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں یا بارڈر سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایئرپورٹ سے جو جہاز کی ضروری ہدایات ہیں ان پہ تو ہر کسی نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے اپنے کپڑے، آپ کے اپنے جوتے، آپ کے جو ہے وہ بیگ اچھا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ٹرالی بیگ لیں تاکہ بارڈر پہ، ایئرپورٹ پہ کہیں بھی آپ کو چلانا پڑے تو اس کے پہیے ہوں، تاکہ آپ کو شولڈر پہ اٹھانا پڑ جائے بیگ تو آپ کے لیے کافی دقت ہو جائے گی۔ آپ اگر ایجڈ ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل بن جائیں گے۔ کوشش کریں ٹرالی بیگ ہو جو پہیے ہوتے ہیں، جو چل سکے، تاکہ آپ کو آسانی ہو سامان اٹھانے میں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ساتھ ضروری، اگر آپ ایسے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں جو کھانا مہیا نہیں کر رہا، ضروری آپ ایک گلاس، چمچ وغیرہ چھوٹے موٹے اپنا ضرورت کا برتن بھی ساتھ لے کر جائیں، چھوٹی سی چھری بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کبھی ضرورت پڑ سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ لوڈ نہ کریں اپنے آپ کو، بہت زیادہ وزن نہ اٹھائیں۔ وہاں سامان بعض اوقات رکھنا، سنبھالنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً جب آپ واک کریں، نجف سے کربلا پیدل نکلیں، ایک شولڈر بیگ ہونا چاہیے آپ کے پاس، واجب ہے، ضروری ہے۔ شولڈر بیگ لیں، کوئی بھی شاپر یا کوئی ہاتھ میں لٹکانے والی چیز نہ لیں، آپ نہیں اٹھا سکیں گے، نہیں چلا سکیں گے۔ شولڈر بیگ لیں، کندھے پہ ڈالیں، اس میں آپ کے ایک دو سوٹ ہوں، ضرورت کی میڈیسن ہو، ضرورت کا سامان ہو، اور آپ نکلیں تاکہ آپ کو کوئی چیز اٹھانی نہ پڑے، آپ کے شولڈرز پر آپ کا وزن آ جائے۔ بڑے بیگ لے کر کبھی بھی واک کے لیے نہ نکلیں، بڑے بیگ اپنے نجف میں کہیں بھی سنبھال کے رکھیں، فقط ایک چھوٹا سا بیگ تیار کریں اور نکل پڑیں۔ یہ ضروری ہدایات تھیں۔ آپ یہاں سے، گھر سے بھی نکلتے ہوئے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو بہت ضروری چیزیں ضرور اٹھائیں، کوئی چیز سکپ نہ کریں جو ضروری آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور بہت ایکسٹرا چیزیں نہ اٹھائیں۔ بہت گرمی ہے، وہاں بھی گرمی ہے، تو اپنے ضروری کپڑے لیں۔ ہیوی کپڑے تو ویسے نہیں لینے سردیوں کے، تو آپ ضروری کپڑے لیں، جہاں دھونے کا موقع ملے فوراً دھو لیں، کیونکہ پھر شاید آپ کو اگلے مقام پہ، مرحلے پہ دھونے کا موقع نہ ملے۔ تو جہاں موقع مل جائے آپ کو فرصت ہو کے کپڑے دھونے، اور میرے پاس ایکسٹرا بھی نہیں ہے اور آپ زیادہ لمبے ٹور پہ گئے ہوں تو فوراً دھو لیں۔ چھوٹا سا ٹور ہے، آپ فقط کربلا گئے، زیارت کی یا اربعین کی، اور وہاں سے آپ نے واپس آنا ہے، ہفتے کا، 6 دن کا، 10 دن کا ٹور ہے، اور آپ کے 8 7 6 سوٹ موجود ہیں، تو پھر تو ٹینشن نہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، مد نظر رکھیں۔ اگر آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے پاس سالار کا نمبر رکھیں، آپ کو کھمبا نمبر اور ہر چیز کی رہنمائی ویسے ملتی رہتی ہے۔ مریض ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، ہر جگہ پر وہاں میڈیکل کیمپ لگے ہوتے ہیں، آپ کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ یہاں حسینیت کا راستہ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس راستے میں پریشان ہوں گے، آپ پریشانی میں جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے اور آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے، تو بالکل گھبرانا نہیں۔ یہ سفر ایسا ہے کہ جہاں فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ مولا کا فرمان۔
کہ فرشتے گھر سے نکلتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور واپسی تک. تو آپ کہیں گے کہ جی مکہ مدینہ فرشتے نہیں ہوتے، وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے ظالم جو ہیں انہوں نے فرشتوں کو بھی اذیت دی ہوئی ہے اور مومنین کو بھی، مسلمانوں کو بھی اذیت دی ہوئی ہے. تو یہاں الحمدللہ مومنین ہوتے ہیں خدمت کرنے والے. کہیں بھی مشکل میں پھنستے ہیں، پریشانی میں پھنستے ہیں تو گھبرانا نہیں. اور باقی ایک واٹر بوتل ساتھ رکھیں. پانی مل جاتا ہے ہر جگہ، لیکن بعض اوقات بہت پیاس لگ جاتی ہے اور اس ٹائم فوراً پانی نہیں ہوتا، تو ایک واٹر بوتل اپنے پاس ضرور رکھیں. مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والحمدللہ.